बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आधी रात को जो कुछ पेशावर में हुआ है वो एक नई तारीख है। वो कम से कम इस हब्स के मौसम में, इस जबर के मौसम में एक खुशगवार हवा का झोंका है। आधी रात को पेशावर हाई कोर्ट खुली और पेशावर हाई कोर्ट खुलने के बाद जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की तारीख का एक नया बाब बन गया है। कल रात को मैंने आपको बता दिया था कि जरताज गुल साहिबा जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर हैं। पुलिस ने ऐलान किया कि जिन लोगों ने बाहर जाना है वो बाहर निकल जाएं और हम अदालत को बंद करने लगे हैं। इस ऐलान के बाद एक नई सूरत हाल थी और वहां पे लग ये रहा था कि शायद दुनिया की कोई सबसे बड़ी दहशतगर्द अंदर मौजूद है और पूरी पेशावर पुलिस जो है वो उमड़ आई। यह ऐलान हुआ तो प्लान यह सामने आया कि खवातीन जो पुलिस एहलकार हैं उनको अंदर भेजकर वहां पे जरताज गुल को गिरफ्तारी का प्लान है। फिर अचानक एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जो किसी के वहमो गुमान में भी ना थी और किसी को पता भी नहीं था। इवन मीडिया को पता नहीं था, इवन अदालत के अमले को पता नहीं था। तो आप यूं समझिए कि आधी रात को अचानक से चीफ जस्टिस का काफिला जस्टिस इब्राहिम खान का जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाता है। इसमें खास बात यह है कि जस्टिस इब्राहिम खान जो है वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे, लेकिन जब उन्होंने ये सारी वीडियोस और ये सारी सूरत हाल देखी तो उन्होंने दलेराना फैसला किया और वो इस्लामाबाद से निकले और सीधी अपनी अदालत में पहुंच गए। जब अदालत में पहुंचे तो अब वहां पे जो कुछ हुआ शायद वो इतना जज्बाती मंजर है कि आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि पहले मेरी बेटी को खाना खिलाओ, अदालत बाद में लगाते हैं, और कहा बेटी आप महफूज हो। उसके बाद उन्होंने ये सवाल किया कि आखिर ये बेटी सुबह से यहां पे मौजूद है, आखिर इसकी दरखास्त को क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। और जस्टिस इब्राहिम खान साहब ने यह कहा कि देखो अगर मैं इस्लामाबाद से ना आता तो क्या हमारी ये बेटी आज रात अदालत में गुजारती। फिर उन्होंने जो वहां पे पेशावर पुलिस के चीफ हैं और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जो सरबराहान हैं उनको तलब किया और चीफ जस्टिस ने वहां पे जो जुमला कहा मेरा ख्याल है वो लिख लेने के, और वो ऐसा है जो हमें शर्मसार भी करता है। उन्होंने कहा कि मुहाफिजों से लोग अदालत भागते हैं, पनाह ले रहे हैं, जंगल का कानून है क्या, यह कैसा निजाम चल रहा है, खुदा का खौफ और गैरत ईमानी खत्म हो गई है क्या। अब यह जुमला जाहिर है कि उनको जरा परेशान किया होगा। उसके बाद उन्होंने पुलिस वालों से पूछा आज गेट के बाहर मेरे 22 ग्रेड ऑफिसर रजिस्ट्रार की बेइज्जती हुई है। इसका मतलब यह है कि हम ये समझ रहे हैं कि ये जो कुछ रात को हुआ इतना आसान नहीं था। इवन जो रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट है उसके साथ भी बदतमीजी की गई है। अब वो सिर्फ और सिर्फ खुद भी वहां से पहुंचे और जो पेशावर पुलिस के सरबराह अख्तर हयात खान है और जो सीसीबी उन सब ने वहां पे अदालत, वो जो सुबह से पूरी नफरी पेशावर हाई कोर्ट के बाहर लगाने वालों ने जब चीफ जस्टिस सीधा हुआ लाइन हाजिर किया तो वो वही कह रहे थे कि जनाब नहीं, हमें तो किसी केस में ये मतलूब नहीं है, तो हम गिरफ्तार इनको नहीं करना चाहते। और कमाल बात पता है क्या आपको कि जस्टिस इब्राहिम खान ने कोई उनकी समाअत टीवी पे नहीं दिख रही थी, उन्होंने कोई लंबे चौड़े रिमार्क्स नहीं दिए, कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं की। 9 मिनट लगाए और 9 मिनट के बाद उन्होंने तारीख रकम करते हुए जो जरताज गुल साहिबा हैं उनकी राहदारी जमानत जो है वो मंजूर कर ली और उन्होंने कोई बढ़के नहीं मारी, उन्होंने कोई टीवी पे हीरो और किसी की तस्हीक करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ एक काम किया और वो काम क्या था, इंसाफ किया। और उसके बाद वहां पे मीडिया के नुमाइंदे थे, उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों के सामने कहा कि मैंने काबा में ये वादा किया था मैं किसी दबाव के तहत फैसला नहीं करूंगा। अब आप देखेंगे कि नून लीग, जेयूआई, एएनपी सब कहेंगे कि जी वो पेशावर हाई कोर्ट जो तहरीक इंसाफ को, और ये सब पेशावर हाई कोर्ट के बारे में वो जितना कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। वो पेशावर हाई कोर्ट सुबह सवेरे ठीक थी जब उसने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया, लेकिन वो पेशावर हाई कोर्ट रात को खराब हो गई जब उसने जरताज गुल को
ضمانت دی اور انہوں نے بڑی واضح طور پہ یہ کہا کہ ہماری یہ روایت نہیں ہے کہ ہم بیٹیوں کو گرفتار کریں. اب یہ سب کچھ ہوا تو اس کے بعد زرتاج گل صاحبہ نے کہا کہ سر اگر آپ نے مجھے ضمانت دے بھی دی تو مجھے یہ باہر نکل گرفتار کر لیں گے. تو اس کے بعد جو جملہ کہا یہ ہے جج کی طاقت. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے بڑے منصب کے اوپر بٹھایا ہے. آپ سپریم کورٹ کے احوال بھی دیکھتے ہیں, باقی عدالتوں کے بھی دیکھتے ہیں, لیکن جسٹس ابراہیم خان نے پھر جو کہا وہ بھی ایک تاریخ ہے ان کا. اگر یہ آپ کو گرفتار کریں گے تو پھر میں جانوں اور ان کا آئی جی جانے. اور انہوں نے کہا پولیس سمیت کوئی ادارہ بھی زرتاج گل کو گرفتار نہیں کرے گا. اور پھر زرتاج گل کی راہداری ضمانت کے بعد وہ باہر نکلی. اب 13 جنوری تک ان کو ضمانت ملی اور کہا گیا کہ آپ متعلقہ عدالت میں پیش ہوں. جب وہ باہر نکلی تو وہ پولیس جو سارے دن سے ان کا انتظار کری تھی یوں سائیڈ پہ ہو گئی. اور اس پولیس کے سامنے پھر چیف جسٹس کے نعرے لگے. ظاہر عمران خان کے بھی نعرے لگیں گے, تحریک انصاف والے جو وہاں وکلاء موجود تھے. لیکن چیف جسٹس نے اس کے بعد جو میڈیا کے سامنے کہا, میرے خیال سے اگر یہ تمام چیف جسٹس صاحبان اور جج صاحبان کہیں تو یہ جو کچھ پاکستان میں تماشا چل رہا ہے یہ لمبا نہیں چل پائے گا. چیف جسٹس نے میڈیا کے سامنے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ 24 گھنٹے کام کرے گی. آپ کا چیف جسٹس کسی کو رات کو 2 بجے ضرورت ہوگی تو چیف جسٹس اویلیبل ہوگا. رات کو کسی کو 3 بجے ضرورت پڑے گی تو آپ کا چیف جسٹس جو ہے یہاں پہ حاضر ہوگا. اور ہمارا کام آپ کو انصاف دینا ہے, ہم یہ وہ کریں گے. اور چیف جسٹس نے رات کو وہ انصاف کر کے دکھایا. اور جو زرتاج گل صاحبہ ہیں وہ پھر اس عدالت سے گئیں اور جانے کے بعد آپ یقین مانیں ان کو کسی نے گرفتار نہیں کیا اور وہ خیر و عافیت سے اپنے محفوظ ٹھکانے کے اوپر منتقل ہو گئی. میرے خیال سے رات کو جسٹس ابراہیم خان نے یہ ایک نیا پیمانہ انصاف کا, بہادری کا, دلیری کا طے کر دیا ہے. میں نے رات کو اس کے اوپر لکھا کہ شکر ہے کوئی تو مرد نکلا, ورنہ کل جو تماشا ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں دیکھا وہ ہم سب کے منہ پہ تماچا تھا کہ قوم کی بیٹی کہہ رہی ہے میں شہید کی بہن ہوں, میں نے 6 فٹ کا اپنا شہید بھائی اس کا لاشا اٹھایا اور آپ مجھے کہتے ہیں میں شہیدوں کی توہین کرتی ہوں. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہمیں ایسے ہی جج صاحبان چاہیے جو انصاف کریں, جو سٹینڈ لیں, جو یہ کہیں کہ میں نے کعبے میں کہا کہ میں دباؤ نہیں لوں گا, کعبے میں کھڑا ہو کہ میں نے کمٹمنٹ کی ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد ایک اور خبر میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ایمان طاہر جن کو کل پشاور ہائی کورٹ کے سامنے گرفتار کیا گیا تھا ان کو بھی رات کو رہا کر دیا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے اندر ایک کیا کہتے ہیں کہ صورتحال بہتر ہوتی ہے. دوسرا آپ جانتے ہیں کہ جیسے جواد حسن نے ڈھلو صاحب کی درخواست کے اوپر کل فیصلہ محفوظ کر لیا تھا بلے کے نشان کے اوپر. پشاور ہائی کورٹ نے تو کل جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کو بحال کیا اور کہا جی بالکل بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے, تحریک انصاف کو بلے کا نشان دیں گے تو تحریک انصاف تو الیکشن جیت جائے گی. تو وہ انصار عباسی کے بقول جو مرضی ہو جائے پاکستان تحریک انصاف کو نہیں جیتنے دیا جائے گا, بے شک اکثریتی عوام ان کے ساتھ ہو. عوام کی کیا حیثیت ہے, عوام کی کیا وقت ہے, عوام نے تھوڑا ہی فیصلہ اس ملک کا کرنا ہے. یہ تو ہمارے معاشرے میں ہماری قوم میں چند سیانے پیدا ہو گئے ہیں, باقی قوم بے وقوف ہے, باقی قوم ہم جو ہے شاید وہ ہمارا انٹلیکٹ لیول بڑا کم ہے, چند لوگ آ گئے ہیں پتہ نہیں وہ اس معاشرے میں کیسے اتنے عقل مند پیدا ہو گئے ہیں. انہوں نے اس ملک کا فیصلہ کرنا ہے اور ان کے فیصلوں کی بدولت آج ہم اس نہج کے اوپر ہیں. ان کے فیصلوں کی بدولت ورلڈ بینک کہتا ہے کہ پاکستان کا معاشی ماڈل ناکام ہو گیا ہے اور یہ صرف جو چند خاندان اور اشرافیہ ہے ان کی ترقی تک محدود ہو گیا. یہ ان کے فیصلوں کا ہمارے اوپر یہ مہربانی ہے کہ آج ہم آئی ایم ایف کے سامنے ہمارے وہ ناک کی لکیریں نکلوا رہے ہیں اور ہم بھیک مانگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن وہ بڑے عقل مند ہیں. خدا کے واسطے ایک بار اس قوم کو فیصلہ کرنے کا موقع دے دو, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. پھر کم از کم دیکھنا کہ آپ کے اور قوم کے فیصلوں میں کتنا فرق ہے. اچھا, اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے کل فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور وہی بھی بلے کے نشان کے حوالے سے تھا. تو جسٹس جواد حسن صاحب نے تو کل کہہ دیا تھا کہ میں ایسا فیصلہ کروں گا جو عدالتی نظیر بنے گا. تو توقع کے عین مطابق فیصلہ وہی آیا وہ عدالتی نظیر بنے گا یا نہیں بنے گا مجھے اس کا علم نہیں ہے. وہ کیا ہے, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے جو بلے کا نشان لینے کی کے خلاف جو درخواست پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کی تھی اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے.
اور جو محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے انہیں اس درخواست کو خارج کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان دینے سے لاہور ہائی کورٹ نے بھی انکار کر دیا ہے۔ اور جسٹس جواد حسن صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ تو یہی کہتا ہے۔ چلیں ایک اور فیصلہ سن لیں جس سے آپ کو ذرا ہنسی بھی آئے گی، پھر ہم کہیں گے کہ ہاں وہ جسٹس ابراہیم صاحب جیسے لوگ ہیں جو اتنی دلیری کے ساتھ، جو اتنی کلیئرٹی کے ساتھ، اور پھر ہماری عدالتیں باقی کیا کرتی ہیں۔ آپ عمران خان کا پاکستان کے اندر، اس نے دنیا نیوز نے خبر لگائی کہ شان مسعود نے بانی پی ٹی آئی اور وراٹ کوہلی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یعنی وراٹ کوہلی کا نام پاکستان میں انڈین کھلاڑی کا لیا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان کے لیجنڈ عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ یہ جرم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا عمران خان نے پاکستان سے کوئی غداری کر دی ہے؟ نو، عمران خان چند لوگ ہیں پاکستان کے اندر، ان کی انا کو ٹھیس پہنچ گئی ہے، تو وہ کسی حد تک بھی جائیں گے۔ تو وہ ٹی وی کے اوپر کسی جگہ کے اوپر نہ عمران خان کی تصویر لگ سکتی ہے، نہ عمران خان کی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے تحریک انصاف کے چیئرمین کا نام لینے کے حوالے سے جو درخواست تھی، تو عدالت نے تحریک انصاف کا نام اور نشریات چلانے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ تحریک انصاف کے نام کے اوپر جو ہے وہ کوئی بیپ نہ لگائی جائے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ خبر دیتے ہوئے ٹی وی چینلز کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا سنیے گا۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کا نام نشر نہ کرنے کے خلاف دائر درخواست نے نمٹا دی۔ او بھائی، آپ تو اس خبر کو دیتے ہوئے بھی عمران خان کا نام نہیں لے رہے اور کہہ رہے عدالت نے درخواست نمٹا دی اور عدالت کہہ رہی ہے جناب نام لینا ہے، اور آپ وہ خبر دیتے ہوئے بھی نام نہیں لے رہے۔ اس سے زیادہ کوئی منافقت ہو سکتی ہے؟ یہ ہے پاکستان کے میڈیا کی حیثیت۔ یہی وہ وجہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ اپنی موت آپ مرتا ہوا دکھائی دے رہا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، آج ایک بار پھر جو ہے سپریم کورٹ وہ نواز شریف اور جہانگیر خان ترین جو چھتری کے تلے ہیں، جو سسٹم کے لاڈلے ہیں، لاڈلے پلس سے بھی کوئی اگلی چیز ہے، ان کے لیے آج ایک بار پھر عدالت سنے گی اور عدالت ان کے راستے کی رکاوٹیں دور کرے گی، اور عدالت بڑی جلدی کہے گی یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں جناب، یہ آئیں۔ آج وہ نواز شریف پوتر ہو گیا ہے، آج وہ نواز شریف صاف ہو گیا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔